بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات کا نہیں سوچنا، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن ہیں، آپ کی بھائی ہے، آپ کے بزرگ ہیں، والدین ہیں، ایک شخص کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان، پوری کی پوری گلی، پورا کا پورا علاقہ تباہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاط سب سے بہتر ہے، اس کا کریں۔ کورونا سے خوف و ہراس نہ پیدا کریں۔ میں نے سنا ہے کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ اسپتال جاتے ہیں اور وہاں زہریلا ٹیکہ لگا کے اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط افواہ ہے، یہ دشمن عناصر کی ایک چال ہے۔ کوئی ڈاکٹر پاکستان کا کسی ہسپتال میں کسی کو غلط انجیکشن نہیں لگائے گا، نہ لگاتا ہے، نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایسے اشخاص کے لیے جو کہ مشتبہ ہوں، ان کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کی گئی ہے، اور وہ خاص جگہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ جائے، اس کو اپنے گھر میں بھی رہ سکتا ہے، اپنے کمرے میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن 15 دن اس کو وہاں رہنا ہوگا، تشخیص ہونی ہوگی کہ آیا یہ کورونا کا پیشنٹ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوس میں دوستوں کو، عزیز و اقربا کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو اس وبا سے آپ بچا سکتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے اور آپ کو میں کوئی اسلامی چیز دے دیتا ہوں اور کوئی ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، نہیں۔ ایک سمپل چیز ہے، جہاں آپ کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسافہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، گلے ملو، اس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس نے پھر دوسری جگہ بتایا بھی ہے کہ اگر کسی جگہ وبا یا ایسی کوئی چیز آ جائے تو اس شہر سے لوگوں کو دوسرے شہر منتقل نہ کرو، اور نہ دوسرے شہر سے اس شہر جاؤ، تاکہ یہ وبا آپس میں، مسلمان آپس میں پھیلا نہ دیں۔ میں صرف اور صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا، کوئی ضروری بات نہیں کہ ہم ہاتھ ملائیں گے نہیں اور ہم سے کوئی ناراض ہو جائے گا، نہیں، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے، اس کے لیے آپ کو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے رہنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مساجد میں اگر آپ جاتے بھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے متعلق کہا ہے، سب کچھ کہا ہے، لیکن اس وقت جب کوئی عذر نہ ہو۔ اب عذر آ گیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ ہر گھر میں بچیاں، بچے، سب کچھ ہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اور جو ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں، جو ہمیں حکومت کہتی ہے، اب ذاتی طور کے اوپر میں کسی کو ہاتھ آگے کرتا ہوں اور مجھ سے کوئی ہاتھ کہتا ہے سوری، تو مجھے اس لیے کہ میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسئلہ آج کل کورونا کا ہے، اس کے دل میں کچھ بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو ہو کورونا اور مجھے بچا رہا ہو۔ آپ کو سمجھ پڑ رہی ہے؟ اس کو کورونا ہو اور مجھے بچا رہا ہو، یا میں سوچوں کہ مجھے کورونا ہے اور اس کو بچا رہا ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کو حتی الممکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے ایک دوسرے کو بچانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، اپنے محلے کو بچانا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا پلیز۔ میں اپنی بچیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے مجھ سے جو میرے ہمجوڑ ہیں یا مجھ سے تھوڑے بڑے ہیں، ان تمام سے میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں، اگر ضروری نہیں تو گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ضروری اشیاء کے لیے اگر آپ کو جانا پڑتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن غیر ضروری نکلنا، عورتوں کا نکلنا، مردوں کا نکلنا، بچوں کا نکلنا، اس کو برائے مہربانی کر کے کچھ عرصے کے لیے، جب تک اس چیز کی وبا کم نہ ہو جائے، اس وقت تک مہربانی کر کے گھروں تک ہی رہیں۔ اپنی ضروری اشیاء جو کام آپ، یہاں تک کہ گورنمنٹ نے تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں سے گھر سے کام ہو سکتا ہے تو وہ گھر سے ہی کریں، باہر نہ آئیں، اور سفر کم کریں، کراؤڈی ایریا میں کم جائیں،
جو ضروریات ہیں آپ کی اس کو کم سے کم وقت میں مکمل کریں. یہ آپ کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے. لہذا ان پٹھانوں سے، ان پاکستانیوں سے، ان اردو سپیکر سے اور مختلف زبانوں کے کہنے والوں سے جو کہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ذمہ دار ہے اور یہ مت کرو اور کرو، سب کچھ کرو، کوئی بات نہیں، وقت کے اوپر ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ٹائم کے اوپر ہے، لیکن احتیاط اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو کرنا چاہیے. کعبے کا طواف جائز طریقے سے رکا ہے. مساجد میں کم جانا اب تک جائز ہے. سب چیزیں تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، علماء جو کچھ کہتے ہیں، ہم اس سے بہتر تو نہیں سمجھتے. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان خرافات میں کہ بس جو کچھ بھی ہوگا پھر دیکھا جائے گا، تو اپنے بچوں کو قتل نہ کریں، خودکشی نہ کریں. یہ بعض لوگ جذبات میں آ کے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں. ان میں کچھ پٹھان بھی ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو کچھ بھی ہوگا پھر دیکھا جائے گا. کچھ نہیں دیکھا جائے گا. اپنا احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے نواسوں کو بچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بچائیں، عزیز و اقربا کو بچائیں. مسافہ کم کریں، لوگوں سے کم ملیں، کراؤڈی ایریا میں کم جائیں. گھر سے نکلتے ہوئے ہاتھ دھو لیا کریں اچھے صابن سے، واپس آئیں ہاتھ دھو لیا کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو 5 وقت کا بتایا. سب سے بڑی حفاظت ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی ہے. اب طواف کرنے سے اگر مسلمانوں کی آبادی کو نقصان پہنچتا ہے یا اور مسلمانوں کو ضرر پہنچتا ہے، وہاں تو یہودی نہیں آتے، وہاں تو نصارہ نہیں آتے، وہاں تو بدھسٹ نہیں آتے، وہاں تو ہندو نہیں آتے، وہاں تو تمام کے تمام مسلمان آتے ہیں. اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان جو کہ کورونا کا مریض ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں یا لاکھوں کو نقصان پہنچے اور وہ آئے پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں اور دوسرے ملک میں اس کو نقصان پہنچے، تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو منع کیا جائے. چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مارکیٹیں بھی بند ہو جائیں. وہ ایسے نہیں کہ 15 دن کے لیے جو بھی مریض ہو، جس کو شک ہو کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے، نہیں ہوا، اس کو چاہیے کہ وہ 15 دن تک اپنے آپ کو کسی جگہ بند کر لے، اور 15 دن میں اس کی تشخیص ہو جاتی ہے ایٹومیٹکلی. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ کورونا بیماری جو ہے وہ ایسی بیماری نہیں کہ ہر آدمی کو لگ جائے. یہ قوت مدافعت تک منحصر ہے. اگر جوان ہے اور اس کی اندر قوت مدافعت زیادہ ہے تو جو آنے والے باہر کے جراثیم ہیں ان کو وہ مار دیتا ہے. یہ ایسی بیماری نہیں کہ یہ لگ گئی اور آدمی مر گیا. نہیں، جب تک وہ ہیوی نہیں ہوں گے آپ کے اوپر، اس وقت تک آپ کو نقصان یہ کورونا نہیں پہنچا سکتا. لیکن احتیاط اس چیز کے لیے بہتر ہے کہ زبان سے تھوک نکلی ہوئی، کورونا شخص کی بیمار ہے اور اس کی زبان کی تھوک نکلی ہوئی، اسپیل جسے کہتے ہیں، اس کے کھانسی یا نیچ سے جو جراثیم جو 1.5 یارڈ یا 1.5 میٹر یا 2 میٹر دور سے آدمی رہے تو تقریباً انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اس کی نیچ سے اگر آپ کے جسم کے کپڑے پہ آ گیا، آپ کے ہاتھ پہ آ گیا اور اس کو آپ نے ہاتھ کان کسی جگہ بھی لگایا تو ضروری بات ہے آپ کو کورونا ہو سکتا ہے. اب ضروری نہیں کہ کسی نے سانس لی اور سانس سے کورونا آ گیا، کسی نے ہاتھ رکھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے سے اگر یہ چانسز ہوں کہ ہاتھ لگ گیا کسی جگہ کے اوپر اور میں چلا گیا اور میری سیٹ کے اوپر کافی انگریزوں نے بھی اس چیز کو ایک تباہی سی مچا دی. اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوتا تو ایک شخص سے صرف وہ ووہان شہر چائنا کا نہیں، پوری کی پوری دنیا ابھی ختم ہو گئی ہوتی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کسی چیئر پہ بیٹھ گئے اور میں آ کے چیئر پہ بیٹھ گیا اور مجھے بھی کورونا ہو گیا، آپ کے ساتھ میرا جسم لگ گیا، میرا کوٹ لگ گیا اور آپ کو بھی کورونا ہو گیا. نہیں 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 نہیں، یہ تمام خرافات ہیں، فضولیات ہیں. لیکن احتیاط ضروری اس لیے ہے کہ جامع مسجد سے بہتر ہے ان دنوں میں، بہتر نہیں ہے لیکن مجبوری کے تحت آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں.
اگر فرض کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو ثواب کم ہوگا، لیکن اللہ ثواب دینے والا ہے، وہ اجر دینے والا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں، چلاتے ہیں طواف پہ جاؤ، نمازیں پڑھو، یہ کرو، مت ڈرو، موت ایک دن مقرر ہے، آئے گی۔ ارے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دن مقرر ہے، نہ اس سے ایک دن پہلے کوئی مر سکتا ہے نہ اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ مثلا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، لانچ میں بیٹھے ہیں، سمندر میں جا رہے ہیں، اور آپ کو سیفٹی جاکٹ دی گئی ہے، لیکن آپ اس کو اتار کے آپ چھلانگ لگا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے۔ اپنی حفاظت آپ لوگوں نے کرنی ہے، پھر اپنے آپ کو سپرد اللہ تعالیٰ کے کرنا ہے، پھر دیکھو آپ کا رب آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لیکن تمام چیزیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ اپنے ساتھ خودکشی کے برابر ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بتا دوں، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم دین غلط تشریح کرے اس چیز کی کہ آپ جو کچھ بھی کرتے جائیں، آپ کا ایک دن مقرر ہے، آپ مریں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے ایک پردے کی حد رکھی ہے اور اسے بتایا کہ اپنے آپ کو کور کرو۔ آج دیکھو، عورت تو عورت ہے، مردوں کو بھی نقاب پہنا دیا۔ میرے رب نے عورتوں کو تو عورتوں کو پہنانا تھا، ان کو مردوں کو بھی نقاب پہنا دیا۔ وہ مسلمان تھے تب بھی پہنا دیا، اور وہ کفار ہے تب بھی پہنا دیا۔ بتا دیا میرا جسم میری مرضی، تمہارا جسم تمہاری مرضی کہاں ہے؟ وہ اسلام آباد میں تم لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اے 31 کے بچوں، اے ماڈرن لڑکیوں، آج جان حبیب آپ سے اس وقت اسلام آباد میں، لاہور میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کی مرضی، آپ کا جسم آپ کی مرضی۔ اب میں پوچھنا ہوں، اب میرا سوال کا جواب دیجئے۔ میرا جسم میری مرضی والی لڑکیوں، اے فحش لڑکیوں، اے بدصورت لڑکیوں، اے اسلام کے نام پہ بدنما داغ لڑکیوں، آج مجھے بتاؤ تمہارا جسم کس کے پاس ہے؟ کدھر ہے وہ تمہارا جسم اور تمہاری مرضی؟ اے سننے والوں، ان بے غیرت لڑکیوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دو جان حبیب کا، جو تم لوگوں کے ساتھ میں لاہور پریس کلب میں آیا تھا اور آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا جسم اور آپ کی مرضی۔ دیکھو میرے رب نے، اتنا وقت نہیں گزرا، فوراً ہی اس نے بتا دیا کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں ہے۔ اگر آپ کا جسم اور آپ کی مرضی ہے تو کورونا سے بچاؤ۔ اے لڑکیوں، آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں، اے میرے جسم میری مرضی والو، آؤ، میں تمہیں لے جاتا ہوں، میں کورونا کے کمرے میں گھسیڑتا ہوں تمہیں، وہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ دیکھو تم اپنا جسم کس طرح بچاتی ہو۔ یہ ہوتا ہے رب العالمین ذات کا کمال، اور یہ اس کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے، تمہارا جسم اور اللہ کی مرضی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات کا نہیں سوچنا، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن ہیں، آپ کی بھائی ہے، آپ کے بزرگ ہیں، والدین ہیں، ایک شخص کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان، پوری کی پوری گلی، پورا کا پورا علاقہ تباہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاط سب سے بہتر ہے، اس کا کریں۔ اسی کے لیے آیا تھا۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کورونا کیا، ہر بیماری سے مولا پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔